جو اولیاء اللہ ہیں وہ صرف وہی ہیں جن کی مزاریں بنی ہوئی ہیں یا ان کے علاوہ اور بھی ہیں؟ اصل بات محترم جعفر صاحب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ولایت کا، بزرگی کا یہ کنسپٹ اور یہ فارمولہ نہیں دیا گیا کہ مرنے کے بعد اس کی قبر پر چراغ جلے گا تو سمجھ لینا وہ بزرگ ہے، اور جس کی قبر پہ اندھیرا ہوگا تو سمجھ لینا کہ وہ بزرگ نہیں ہے۔ یہ فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں بقیع میں کتنے صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، ایک بھی میزان نظر اور نہیں کسی کی قبر پہ بھی چراغا نہیں ہوتا ہے، اور وہ سارے بزرگ ہیں، اور ہم سب سے بہتر بزرگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابی کا رتبہ پانے والے ہیں۔ اور دنیا میں آج کوئی شخص کتنا بڑا عبادت گزار بن جائے وہ صحابی کا رتبہ نہیں پا سکتا۔ پھر عقل کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر مزار پہ جو چراغ جلایا گیا، دیا جلایا گیا، روشنی جلائی گئی، ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس لیے جلائی ہے؟ باہر والوں کے لیے جلائی ہے یا اندر والے کے لیے جلائی؟ اگر اندر والے کے لیے جلائی ہے تو اس کو اندر جلا، ٹھیک ہے، قبر کے اندر رکھ، اندر رکھ، باہر کیوں رکھ رہا ہے؟ اور باہر والوں کے لیے جلائی ہے تو پھر سڑک پہ جلا، جہاں اندھیرا، جو آنے جانے والوں کو روشنی ملے۔ بازار کے اندر بتی بھی لگ رہی ہے، بجلی ہے، روشن بلب ہے، پھر بھی دیے جل رہے ہیں، تیرے دیے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جن قبروں پہ یہ نہیں ڈلے ہوئے، اکثر میں سمجھتا ہوں ہم پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میاں تم لوگوں میں آج تک کوئی ولی پیدا نہیں ہوا، کیا کبھی کوئی مزار ہی نہیں دیکھا؟ تو اگر ان سے پوچھا جائے جی کیسے آپ کو پتا چلا کہ سارے ولی تمہارے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے اندر کوئی ولی ہی پیدا نہیں ہوا؟ کہتے ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے، تم لوگوں میں سے بڑے بزرگ بھی فوت ہو جائے تو کبھی ہم نے اس کی قبر پہ چراغ جلتے نہیں دیکھے۔ تو میں کہتا ہوں چراغ تو وہ جلاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی قبریں تاریک ہیں، اور جن کے بزرگوں کی قبریں اللہ کے نور سے روشن ہوں انہیں چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر تم اندر والے کے لیے جلا رہے ہو تو اندر جلاؤ، اور اگر باہر والے کی جلا رہے ہو تو باہر جلاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ان میں اتنی پاور اور اتنی کشش اور قوت آ جاتی ہے کہ وہ باہر کی روشنی اندر کھینچ لیتے ہیں، باہر کی روشنی اندر کھینچ لیتے۔ تو جب اس کے اندر اتنی پاور آ گئی ہے کہ منو من مٹی کے اندر سے تیرے چراغ کی روشنی وہ اندر کھینچ رہا ہے، تو پھر تو وہ جنت سے بھی روشنی کھینچ لے گا، پھر بھی تیرے چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج سے روشنی کھینچ لے گا، رات کو تو خیر سورج نہیں ہوتا نا، تو وہ جنت سے کھینچ لے گا، پھر بھی تیرے چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی کسی صورت میں بھی نہ عقلاً اور نہ شرعاً کسی اعتبار سے بھی یہ چیز، اصل تو شریعت کے جو مسئلے ہیں ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہ آپ کے فرمان سے کہیں یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی نیک آدمی کے فوت ہونے پر اس کی قبر پہ جو ہے وہ چراغ جلایا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز رکھنے سے، لگانے سے بھی منع فرمایا۔ اور حتیٰ کہ قبرستان میں جیسے دفن کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے آگ ساتھ لے جانے کو منع فرمایا، یعنی قبرستان میں آگ ساتھ لے جانے کو منع فرمایا، اور قبر کے اندر بھی آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز لگانے کو، استعمال کرنے کو، جیسے پکی اینٹیں ہیں، کوئی اور چیز ہے، جو بھی آگ پکی ہوئی چیز ہے، اور یہاں تو آگ ہی جل رہی ہے، یعنی آگ کی چیز لگانا تو دور کی، جب جل ہی آگ رہی ہے پھر اس کو پکا کیا جاتا ہے، چونا گچ کیا جاتا ہے، یہ تصور اسلامی نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر ہر بندہ اس طرح لوگوں کی قبروں کو محفوظ کرنے لگ جائے اور اس کو پکا کرنے لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا یہاں سے رخصت ہوئی ہے، وہ اگر سب کی قبروں کی حفاظت کی جاتی تو آج زندوں کے رہنے کے لیے جگہ ہی نہ ہوتی۔ یہ دبئی کیا چیز ہے، اتنا بڑا ایریا تھوڑی ہے، اب اتنی ساری دنیا جو مری ہے یہ سارا قبرستان ہوتا۔ اگر قبروں کی حفاظت کی جاتی تو زندوں کے رہنے کے لیے جگہ ہی نہ بچتی۔ بالکل، بلکہ میں نے خود کراچی میں دیکھا ہے جگہ کی اتنی تنگی اور قلت ہے، قبروں کی بھی منزلیں بننے لگی، فرسٹ فلور، جی فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور، اوپر اس طرح، یعنی وہ چھت کے سلیب لگا کے اس کو بند کر دیتے، پھر اس کے اوپر شفٹ کیا جاتا ہے، اوپر شفٹ کیا، اللہ اکبر، اللہ، یعنی جگہ کی تنگی کے باعث۔ تو اب اگر سب کی قبروں کی اسی طرح حفاظت ہو، سب قبروں کو ایسا بنایا، ہمارے گھر ہی قبرستان ہو جائے۔